قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم۔ دین اسلام میں عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ ختم نبوت سب سے اہم ترین عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ جن بدبختوں نے اور جن نالائقوں نے دور نبوت میں نبوت کا دعویٰ کیا تو ان کے سر کو تن سے الگ کر دیا گیا۔ یہ عقیدہ اس وجہ سے اہم ہے کہ اسی عقیدے کی وجہ سے پوری امت مسلمہ دین اور عقائد کے اعتبار سے متفق ہے۔ اسی عقیدے کی وجہ سے پورا دین محفوظ ہے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہے تو پورا دین محفوظ ہے، اور اگر یہ عقیدہ غیر محفوظ ہو جاوے تو پورا دین غیر محفوظ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ کوئی بھی شخص نبوت کا دعویٰ کر کے دین اسلام میں تحریف اور تنسیخ کر سکتا ہے۔ چونکہ یہ عقیدہ حفاظت دین کا ذریعہ ہے، اس لیے معاندین اسلام نے شروع ہی سے اس عقیدے کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، اور ان کوششوں کا سازشوں کا سلسلہ دور نبوت سے ہی شروع ہو چکا تھا اور فتنہ قادیانیت تک آ پہنچا۔ چنانچہ 19ویں صدی کے اواخر میں یہ فتنہ ہندوستان میں مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں یہ فتنہ 19ویں صدی کے اواخر میں مرزا غلام قادیانی کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اس خاردار اور خود کاشتہ پودے کی جس کی آبیاری نے انگریز نے کی، جس نے اپنی تمام تر وفاداریاں انگریز کے لیے وقف کر دی، جس نے انگریز کے لیے بامدی بننا گوارا کیا، جس ملعون اور بدبخت نے صرف مہدی اور مسیح موعود کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ جب پیٹ نہیں بھرا تو اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور جب اس سے بھی پیٹ نہیں بھرا تو انسان اور مردوں کے دائرے سے نکل کر کے اس نے نسوانیت کا دعویٰ کر دیا اور کہا کہ میں کچھ دیر کے لیے عورت بن گئی تاکہ میں حاملہ بنوں اور میری ذات سے اللہ پیدا ہونا باللہ۔ اور جب اس سے بھی اس کا پیٹ نہیں بھرا تو دائرہ انسانیت سے نکل کر کے جمادات کے دائرے میں داخل ہو کر کے اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں حجر اسود ہوں۔ ہم ان مرزائیوں سے کہتے ہیں کہ اب تمہیں مکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے حجر اسود کو چومنے کے لیے، بلکہ خیر الامور اوساط وہاں پر عمل کرتے ہوئے وسط ہی کو چوم لیں۔ اور جب اس پر بھی اس کا بس نہیں چلا تو دائرہ جمادات سے نکل کر کے اس نے کہا کہ میں معجون مرکب ہوں اور چونچو کا مربع ہوں۔ اس بدبخت اور کم بخت نے اپنی تمام حدوں کو پار کر دیا۔ یہاں پر بطور جملہ معترضہ کے بتلا دو کہ حضرت علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے سامنے جب اس کمبخت کا ذکر ہوتا تو حضرت سخت الفاظ اس کے لیے استعمال کرتے، اس کے لیے شیطان، ملعون، مردود، منحوس، بدذات جیسے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ تو کسی نے سوال کیا کہ حضرت آپ تو شریف الطبع شخصیت ہے تو آپ ایسے سخت الفاظ کیوں استعمال کرتے ہیں؟
تو شاہ صاحب نے جواب دیا کہ جس طریقے سے نبی سے محبت کرنا یہ دین کا حصہ ہے، اسی طریقے سے نبی کے دشمنوں سے نفرت کرنا یہ بھی دین کا حصہ ہے، اور اس سے بڑا دشمن میری نظر میں کوئی شخص نہیں۔ اس لیے مرزا غلام قادیانی کے باطل نظریات اور ملحدانہ عقائد سے نمٹنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے سب سے پہلے علماء دیوبند یعنی علماء لدھیانہ نے اس کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا اور کہا کہ یہ شخص اسلام کے دائرے سے خارج ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ اور بے شمار علماء دیوبند نے تحفظ ختم نبوت کے لیے اس پر کفر کا فتویٰ لگایا اور کہا کہ یہ شخص کافر ہے۔ اس کے بعد سن عیسوی 1930 میں لاہور میں مولانا احمد علی لاہوری کی دعوت پر ایک سالانہ جلسہ منعقد ہوا، جس میں بے شمار علماء تشریف لائے، جس میں حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ حضرت نے جامع بیان فرمانے کے بعد کہا کہ اگر ہم تحفظ ختم نبوت کا کام نہیں کر سکے تو گلی کا کتا ہم سے بہتر ہے اور ہم اس کتے سے بدتر ہیں۔ پھر حضرت نے کہا کہ جو شخص اپنی زندگی اس کام کے لیے اور تحفظ ختم نبوت کے لیے وقف کر دے تو میں اس کا ضامن بنتا ہوں کہ کل قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے، اور میں اس کا ضامن بنتا ہوں کہ اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف شاہ صاحب نے بیان کے بعد حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیٹھ کی، پھر کہا کہ میں اپنے اس کام کو ان کے حوالے کرتا ہوں۔ اس کے بعد تمام مجمع اور تمام علماء حضرت کے ہاتھ پر بیٹھ ہوئے اور مستقل تحفظ ختم نبوت کے نام پر ایک تحریک وجود میں آئی، اور اس تحریک میں جو علماء شریک تھے سب کے سب علماء دیوبند تھے۔ اور حضرت شاہ عطا اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے استاذ کی لاج ایسی زبردست طریقے پر رکھی کہ انہوں نے اپنا سب کچھ تحفظ ختم نبوت کے لیے وقف کر دیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ تحفظ ختم نبوت کی مناسبت سے بیان کرنے کے لیے جا رہے تھے تو زوجہ محترمہ نے کہا کہ کہاں جا رہی؟ تو حضرت نے کہا کہ بیان کے لیے جا رہا ہوں، اور اسی بیان کی وجہ سے ان کو سزا سنائی گئی اور 3 سال تک جیل میں رہے۔ پھر جب واپس آئے تو زوجہ محترمہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ شاہ جی آپ کا بیان تو بہت طویل ہو گیا تھا۔ اور دوسری طرف حضرت علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں کی ایک مستقل جماعت تحفظ ختم نبوت اور رد قادیانیت کے لیے تیار کر رہے تھے، جن میں مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ، جس میں مولانا مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ، جس میں مولانا بدر عالم میراثی رحمت اللہ علیہ، جس میں مولانا منصور نعمانی علیہ رحمت اللہ علیہ وغیرہ جیسے بے شمار افراد تھے۔ یہ سب کے سب علماء دیوبند تھے جنہوں نے تحفظ ختم نبوت کے لیے اپنی جان دے دی، اور اگر جان لینی پڑی تو جان بھی دی۔ یہ وہ مقدس اشخاص اور ہستیاں ہیں جنہوں نے کبھی سیف کے ذریعے سے، کبھی قلم کے ذریعے سے، کبھی تحریر کے ذریعے سے میدان کارزار میں کود پڑے اور اس تحفظ ختم نبوت کے پیچھے اس طرح پڑ گئے جیسے کہ بیوی اپنے شوہر کے پیچھے پڑ جاتی۔ اس سے بیوی کو قرآن نے صاحبہ کہا، جو سب ساتھ میں رہتی ہے۔ اس پر مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے ایک لطیفہ سنایا کہ ساس اور بہو میں لڑائی ہو گئی تو ساس نے کہا کہ آج میرے بیٹے کو آنے دے، تیرے خلاف کان بھروں گی اور وہ تمہیں گھر سے باہر نکال دے گا۔ بہو نے جواب میں کہا
کہ آپ بھی سن لے، تو کھری کھری سنائے گی تو میں پری پری سناؤں گی۔ تو ہمارے علماء اس مشن کے لیے سب کچھ اپنا قربان کر دیا۔ اس کے بعد میں مناسب سمجھتا ہوں، میرا وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے اب مناسب کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا ہے، البتہ اتنی بات ضرور کہتا ہوں کہ ماں کا نے جو آیت کریم آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس سلسلے میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ختم نبوت، اسی طریقے سے علامہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اور خود ہمارے کتب خانے میں تقریباً 23 کتابیں موجود ہیں جس میں اس موضوع کو اور مضمون کو کھول کھول کر کے بیان کیا گیا ہے۔ اس سے اگر کوئی طالب علم شوق